السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء من الرخصة فی ذلک۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے جو باب بیان کیا تھا، جو باب باندھا تھا، اس میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے وقت میں نہ ہی منہ کعبہ شریف کی طرف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیٹھ کی جا سکتی ہے۔ یہی احناف کا مذہب ہے، اور احناف کے مذہب پر وہی مذکورہ حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث مستدل ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تحریم جو ہے وہ فضا میں ہے، رہا بنیان یعنی عمارتوں میں تو منہ کرنا یا پاخانہ پیشاب کرنے کے وقت پیٹھ کرنا یہ جائز ہے۔ یہ حضرات اپنی دلیل وہ روایتیں پیش کرتے ہیں جو روایتیں آج کے اس باب میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے فرمایا باب ما جاء من الرخصة فی ذلک، اس سلسلے میں جو رخصت آئی ہے ان کے بیان میں یہ باب ہے، یعنی پاخانہ پیشاب کرنے میں منہ قبلہ رخ کرنے یا پیٹھ قبلہ رخ کرنے کے سلسلے میں جو رخصت آئی ہے، جو رخصت معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے اور محمد بن مثنیٰ نے، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قالا، دونوں نے فرمایا حدثنا وہب بن جریر، ہم سے حدیث بیان کی وہب بن جریر نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی میرے والد یعنی جریر نے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن محمد بن اسحاق، حضرت محمد بن اسحاق سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابان بن صالح سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت مجاہد سے۔ عن جابر بن عبداللہ، حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے، قال، انہوں نے فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان نستقبل القبلۃ، کہ ہم قبلے کی طرف اپنا منہ کریں، بے بولن، پیشاب کرنے کے وقت میں۔ فرأیتہ، تو میں نے سرکار کو دیکھا، قبل ان یقبض بعام، آپ کے وصال سے ایک سال پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کا وصال ہو، بعام ایک سال پہلے، تو میں نے آپ کو وصال سے ایک سال پہلے دیکھا، یستقبلھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف اپنا منہ کیے ہوئے ہیں، یہ دیکھا۔ اب اس حدیث سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ نہیں جو ہے، جو سرکار نے منع فرمایا وہ اس سے مراد فضا میں ہے، کہ فضا میں منہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی
چونکہ شافعی جو ہیں وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ بنیان میں یعنی عمارت میں منہ بھی کرنا جائز ہے اور پیٹھ بھی کرنا جائز ہے، جبکہ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ منہ کرنا تو جائز ہے لیکن پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے انہوں نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ دیکھیے منہ کر سرکار نے کیا تو منہ کرنا تو جائز ہے، پیٹھ کرنا جائز نہیں۔ بہرحال یہاں پر انہوں نے کیا دکھایا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حدیث اس حدیث کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے روات کے اعتبار سے اتنی پختہ حدیث نہیں ہے۔ دوسرا جواب ہمارے محدثین نے یہ بھی دیا ہے، یہ حدیث عملی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے بل شرقوا و غربوا والی جو حدیث ہے وہ حدیث قولی ہے۔ ظاہر بات ہے حدیث قولی میں حکم ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو، اور حدیث فعلی میں سرکار کا عمل ہے، اور عمل میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سرکار کی خصوصیت ہو، اس لیے حدیث قولی کے مقابل حدیث فعلی جو ہے وہ مرجوح ہوگی، راجح حدیث قولی ہوگی۔ ایسے ہی یہ بھی احتمال ہے حدیث فعلی میں کہ سرکار نے کوئی عمل کسی عذر کے پیش نظر کیا ہو، اور فعلی میں یہ احتمال وہ عمل قولی میں یہ احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے محدثین نے کہا کہ حدیث قولی جو ہے حدیث فعلی پر راجح ہو، اور محدثین نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث تحریم ہے، جس نے یہ بتایا کہ منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث اباحت ہے، جس نے یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا، یہ حدیث اباحت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پر تحریم وہ اباحت پر مقدم ہوگی، اس لیے ہمارے فقہائے احناف نے محدثین احناف نے اس حدیث کے یہ چند جواب دیے جو ہم نے ذکر کیے۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی قتادہ و عائشہ و عمار، اس باب میں روایتیں یعنی باب رخصت میں روایتیں جو ہیں وہ حضرت ابو قتادہ سے بھی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت عمار سے بھی ایک روایت ہے۔ تو ان حضرات سے بھی روایتیں اس باب میں موجود ہیں جن روایتوں سے رخصت معلوم ہوتی ہے استقبال قبلہ۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حدیث جابر فی ھذا الباب حدیث حسن غریب۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس باب میں جابر کی حدیث حسن غریب ہے، حدیث حسن غریب ہے، یعنی کسی ایک روایت سے وہ حدیث حسن بھی ہے، کسی دوسری روایت سے وہ حدیث غریب بھی ہے، یہ فرمایا۔ وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ابي الزبير، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کی روایت ابن لہیعہ نے حضرت ابو زبیر سے بھی کی ہے، اور حضرت ابو زبیر نے روایت کی ہے حضرت جابر سے، اور انہوں نے روایت کی ہے عن ابی قتادہ حضرت ابو قتادہ سے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول مستقبل القبلہ۔ اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو قتادہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول فرما رہے ہیں، پیشاب فرما رہے ہیں مستقبل القبلۃ، اس حال میں کہ آپ قبلہ رخ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا۔ تو دیکھا اس کا جواب تو وہی سارے جواب ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ابھی ذکر کیے، اور یہاں پر یہ بھی جواب دیا جائے گا کہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کی حالت میں
اگر کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نظریں نہیں ٹکتی ہیں، کیونکہ یہ حیا اور شرم سے ہے۔ تو جب نظریں آدمی دیکھتے ہی نظر اگر پڑ بھی جاتی ہے تو فوراً دیکھ کر ہٹاتا ہے، تو اس میں احتمال ایک یہ بھی ہے کہ دیکھنے میں خطا ہو گئی ہو، اور نظریں نہ ٹکی ہوں، دیکھنے میں خطا ہو گئی ہو، تو اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں پر ان کے دیکھنے میں خطا ہو گئی ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر تو نہ بیٹھے ہوں، قبلہ رخ ہو کر تو پیشاب نہ کرتے ہوں، لیکن انہیں لگا ہو جیسے کہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب کر رہے ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا، اور ایسی حالت میں کوئی نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اخبرنا بذالک قتیبہ، فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی ہمیں خبر قتیبہ نے دی۔ قال، وہ فرماتے ہیں اخبرنا ابن لہیعہ، نہیں، اس کے ابن لہیعہ کی روایت کو ذکر کر رہے ہیں نا، کہ ابن لہیعہ نے روایت کی ابو زبیر سے، فرماتے ہیں اخبرنا بذالک قتیبہ، ہمیں اس کی خبر قتیبہ نے دی، اور قتیبہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابن لہیعہ نے۔ وحدیث جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح من حدیث ابن لہیعہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کی حدیث جو ہم نے یہاں پر اس باب میں ذکر کی تھی سب سے پہلے، وہ حضرت جابر کی حدیث اس یعنی ابن لہیعہ کی حدیث سے صحیح تر ہے۔ کیوں صحیح تر ہے؟ کیونکہ ابن لہیعہ جو راوی ہیں وہ ضعیف راوی ہیں اہل حدیث کے نزدیک۔ اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، نہ کہ موجودہ زمانے کے اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو کہ غیر مقلد ہیں، تقلید نہیں کرتے، وہ مراد نہیں ہے اہل حدیث سے۔ فرماتے ہیں ابن لہیعہ، امام ترمذی فرماتے وہ ابن لہیعہ ضعیف عند اہل الحدیث، ابن لہیعہ یہ اہل حدیث یعنی محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ ضعفہ یحییٰ ابن سعید القطان، ان کی تضعیف اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے یحییٰ ابن سعید قطان نے، وغیرہ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو حضرت جابر کی حدیث ابن لہیعہ کی روایت سے صحیح تر ہے۔ حدثنا حناد، اور امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا نا کہ اس باب میں ابو قتادہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، حضرت عمار سے بھی روایت ہے۔ تو اس سے پہلے جو ابن لہیعہ کی روایت سے جو حدیث ذکر کی وہ حضرت ابو قتادہ سے مذکور ہو گئی۔ آگے فرماتے حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن عبید اللہ ابن عمر عن محمد ابن یحییٰ ابن حبان عن امہ واسع ابن حبان عن ابن عمر۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یحییٰ ابن حبان سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے، اور ان کے چچا کون ہے؟ واسع ابن حبان، عن ابن عمر، اور واسع ابن حبان وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، انہوں نے فرمایا رقیت یومن علی بیت حفصہ، میں ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر چڑھا۔ رقیہ یرقا کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، چڑھا میں۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجتی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا علی حاجتی ہی، ان کی حاجت پر، یعنی قضاء حاجت کرتے ہوئے میں نے سرکار کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ مستقبل الشام، اس حال میں کہ آپ شام کی طرف اپنا منہ کیے ہوئے ہیں، مستدبر الکعبہ، اور کعبہ کی جانب اپنی پیٹھ کیے ہوئے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث پاک کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ نے اپنا مستدل بنایا اور کہا کہ بنیان میں منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔
ہم نے چند جواب ان حدیثوں کے دے دیے، اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہو جائے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تھا، تو یہ دیکھنے میں بھی خطا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حالت ایسی حالت ہے جس میں آدمی نظر بھر کے نہیں دیکھتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے چند جواب دیے، وہ بھی جواب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں۔ باب النہی عن البول قائمہ، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممنوع ہے، منع ہے اس سلسلے میں۔ حدثنا، اب اس باب میں جو امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت ذکر کریں گے، وہ اس روایت سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا، یعنی سرکار کی عادت نہیں تھی کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جیسے مغیرہ بن شعبہ کی ایک روایت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ ہے کہ سرکار ایک قوم کے کوڑے خانے پر آئے اور وہاں پر سرکار نے پیشاب فرمایا کھڑے ہو کر۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ تو حضرت شعبہ کی روایت اور حضرت عائشہ کی روایت میں تو تعارض ہو رہا ہے، تو حضرت اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا کہ اس کی تصدیق مت کرنا اور اس کو جھوٹا قرار دینا، اس کو سچا مت مان لینا، جو یہ کہے کہ سرکار کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیان فرما رہی ہیں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، محدثین نے جو تعارض جو ہم نے ابھی بظاہر بتایا کہ حضرت شعبہ کی روایت میں دوسرا ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کی، تو تعارض ہو رہا ہے دونوں روایتوں میں، تو محدثین نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے وہ عادت پر محمول ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً کبھی بھی عادتاً کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرماتے تھے۔ اور جو حضرت شعبہ کی روایت میں ہے کہ کھڑے ہو کر کوڑے خانے پر آپ نے پیشاب کیا، وہ عادت کے خلاف کیا ہے سرکار نے، اور اس کے چند جواب ہمارے محدثین نے دیے ہیں۔ ایک تو جواب یہ دیا کہ سرکار نے وہاں پر عذر کے پیش نظر کھڑے ہو کر پیشاب کیا کہ سرکار کے گھٹنوں میں درد تھا، اور ایک جواب یہ بھی دیا کہ وہاں پر سرکار نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ اس لیے کیا کہ کوڑے خانے پر پیشاب کر رہے ہیں، جہاں پر کوڑا ڈالا جاتا ہے وہاں پر گندگی تھی، جس کی وجہ سے سرکار اگر بیٹھتے تو گندگی سے آلود ہو جاتا، اس لیے سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور بعض محدثین نے یہ بھی جواب دیا کہ کھڑے ہو کر کبھی کبھی سرکار نے جو پیشاب کیا ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے، تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی ضرورت کے پیش نظر جائز ہے اور یہ بھی درست ہے۔ چند جواب ہمارے محدثین نے اس کے دیے ہیں۔ باب النہی عن البول قائمہ، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے رکنے کے اور نہیں کے بیان میں۔ حدثنا علی بن جوحر اخبرنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابی، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن حجر، ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن حجر نے۔ اخبرنا شریک، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، شریک نے، وہ روایت کرتے ہیں مقدام ابن شریح سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شریح سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا، کہ اگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی اگر تم سے یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے، فلا تصدقوه، تو اس کی تصدیق مت کرنا، اسے سچا مت مان لینا، ما کان یبول الا قاعدا، سرکار پیشاب نہیں فرماتے تھے مگر بیٹھ کر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی حدیث کی بنا پر ہمارے تمام فقہاء کرام نے فرمایا
کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں اندیشہ ہے اس بات کا کہ چھینٹے پیشاب کی آ جائیں، اور سرکار نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور سے عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے، اور یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے، سرکار کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر کی جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر پیشاب کر رہا ہے جہاں پر اسے یہ یقین ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں ضرور اس کے کپڑوں پر آئیں گی، تو ایسی جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ واجب بھی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آپ نے سن لی، جس میں یہ ہے کہ سرکار صرف بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ کھڑے ہو کر سرکار پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرنا، یہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے نا۔ جبکہ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جیسے کہ امام ترمذی آگے اس کو ذکر بھی کریں گے اس روایت کو۔ تو اب دونوں روایتوں کے درمیان جو تعارض ہوا، ہم نے جواب تو دے دیا ہے، لیکن ایک جواب ہم یہاں پر یہ بھی دے سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی آپ نے سرکار کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ گھر میں بیت الخلاء جو ہوتے ہیں ان میں گندگی زیادہ نہیں ہوتی ہے، گندگی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اور حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے کوڑا کھانے پر پیشاب کیا ہو، اس میں تو گندگیاں رہتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گھر میں جو عادت تھی اس عادت کو بیان فرما رہی ہے، اس لیے دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر و بریدہ، اس باب میں حضرت عمر سے بھی روایت ہے اور حضرت بریدہ سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں، ابو عیسیٰ نے کہا، اپنے آپ کو ابو عیسیٰ کہتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث و عائشہ احسن الشیء فی ھذا الباب، حضرت عائشہ کی جو روایت، جو حدیث اس سے پہلے ابھی مذکور ہوئی، وہ اس باب میں سب سے احسن اور سب سے اصح ہے۔ وہ حدیث عمر انما روی من حدیث عبد الکریم، اور حضرت عمر کی جو حدیث ہے وہ صرف عبد الکریم کی روایت سے، حدیث سے مروی ہے، عبد الکریم ابن ابی المخارق عن نافع، اور انہوں نے روایت کی ہے نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں۔ فقال یا عمر، تو نبی کریم نے فرمایا اے عمر لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ لا تبل یہ فعل نہیں ہے بالا یبولو سے، لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ فما بلت قائما بعد، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نے کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے، اور سرکار نے منع فرما دیا۔ اس حدیث میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، جب سرکار نے منع فرما دیا تو پھر سرکار کے منع فرمانے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا۔ یہی تو سمجھ میں آیا نا۔ تو یہ روایت جو ہے، اس کو عبد الکریم ابن ابی المخارق نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع مان لیا، مرفوع بنا کر اس کو پیش کیا ہے۔ اور جبکہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبد الکریم ابن ابو المخارق جو ہے، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں اہل حدیث کے نزدیک، یعنی محدثین کے نزدیک۔ فرماتے وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عبد الکریم ابن ابی المخارق، اس حدیث کو مرفوع کے طور پر پیش کیا ہے عبد الکریم ابن ابو المخارق نے، وَهُوَ ضعیف، اور یہ راوی جو ہیں یہ ضعیف ہیں عند اہل الحدیث، محدثین کے نزدیک۔
ضعفہ ایوب السختیانی، ان کی عبد الکریم بن ابو المخارق کی تضعیف کی ہے، کمزور ان کو قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے ضعیف قرار دیا ایوب سختیانی، وتکلم فیہ، اور ان میں کلام کیا ہے، اور ان کی روایت کو مجروح قرار دیا ہے۔ وروى عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر، اور عبید اللہ نے روایت کی ہے نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال، انہوں نے کہا، قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ما بلت قائما منذ اسلمت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب سے اسلام لایا تب سے میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ تو جو عبد الکریم بن ابو المخارق کی جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور عن نافع عن ابن عمر جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وہذا اصح من حدیث عبد الکریم، یہ روایت یعنی عن نافع عن ابن عمر جو یہ روایت ہے یہ عبد الکریم کی حدیث سے زیادہ صحیح تر ہے، زیادہ صحیح ہے، صحیح تر ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو پیش کر کے یہ بتا دیا کہ عبد الکریم بن ابو المخارق کی جو روایت ہے وہ روایت کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے، اور وہ روایت اس روایت کے معارض بھی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اسلام لانے کے بعد کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ وحدیث بریدہ فی ہذا غیر محفوظ، امام ترمذی نے فرمایا کہ اس باب میں حضرت عمر سے بھی روایت ہے، حضرت عمر کی روایت کو بھی ذکر کر دیا یہاں پر، اور امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا کہ بریدہ سے بھی روایت ہے، لیکن حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بریدہ کی جو حدیث ہے اس باب میں غیر محفوظ، وہ محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ تو یہ جو نہی عن البول قائمن جو ہے یہ تادیب پر محمول ہے، یعنی ادب سکھانے کے لیے ہے کہ سرکار نے یہ ادب سکھانے کے لیے فرمایا، ورنہ یہ تحریم پر محمول نہیں ہے، یعنی بیان جواز کے لیے سرکار نے کبھی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا ہے بیان جواز کے لیے۔ یہی امام ترمذی کی طرف سے یہ جواب ہے۔ فرماتے وہ معنی نہی عن البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کرنے کا مطلب ہے علی التادیب، تادیب کے طور پر، یعنی سرکار نے یہ ادب سکھانے کے لیے یہ روایتیں ہیں، لا علی التحریم، یہ تحریم پر محمول نہیں ہے بلکہ تادیب پر محمول ہے۔ وقد روی عن عبداللہ ابن مسعود، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا ان من الجفا ان تبولا وانت قائم، کہ ظلم سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ تم پیشاب کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو، تو اس کو انہوں نے ظلم قرار دیا، یہ جفا سے قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ تعدیب کے طور پر ہے، نہ کہ تحریم کے طور پر۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذالک، یہ باب ہے اس کے ان آثار اور ان احادیث کے بیان میں جن سے اس سلسلے میں رخصت معلوم ہوتی ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی یہ مرخص ہے، اس کی بھی رخصت ہے۔ وہی حدیث امام ترمذی یہاں پر پیش کریں گے جو ہم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت کو ہم نے اس سے پہلے مفہوم ذکر کر دیا تھا، اور سارا اختلاف بھی ہم نے اور احادیث کے درمیان جو تعارض ہو رہا تھا وہ بھی ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے۔ ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی الوائل، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں پر حضرت حذیفہ سے ایک روایت ہے یہ جس کو امام ترمذی یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور یہی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ دونوں روایتیں یکساں ہیں۔ عن حذیفہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ سے
وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے سباتہ یعنی کوڑے خانے پر تشریف لائے، فبال علیہ قائما، پھر اس پر سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، فاتیتہ بوضوء، تو میں سرکار کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی لے کر آیا، فذهبت لاتاخر عنہ، تو میں چلا گیا، پیچھے ہٹ گیا تاکہ میں سرکار سے دور ہو جاؤں۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پاخانہ پیشاب کرتا ہو تو اس سے دور ہٹ جانا چاہیے۔ فدعانی، تو سرکار نے مجھے بلایا، حتی کنت عند عقبیہ، یہاں تک کہ میں سرکار کے بالکل ایڑیوں کے پیچھے، ایڑیوں کے پاس ہو گیا، یعنی بالکل قریب میں سرکار کے آ گیا، یہ بتانا مقصد ہے۔ فتوضأ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانی لیا اور وضو فرمایا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے خفین پر مسح فرمایا، مسح علی الخفین کیا، یعنی چمڑے کے جو موزے تھے سرکار کے ان پر سرکار نے مسح فرمایا۔ تو اس حدیث پاک کو ہمارے علماء جو ہیں وہ مسح علی الخفین پر دلیل بنانے کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، جیسے کہ اس میں ہے ومسح علی خفیہ، اور سرکار نے اپنے خفین پر مسح فرمایا۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں وہکذا روى منصور و عبیدہ الضبی، اسی طریقے سے اس حدیث کی روایت منصور نے بھی کی ہے، عبیدہ ضبی نے بھی کی ہے، ابو وائل سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں عن حذیفہ سے، مثل روایت العامش، جیسے کہ حضرت عامش نے ابو وائل سے روایت کی ہے ویسے ہی۔ وروى حماد بن ابی سلیمان، اور حماد بن ابی سلیمان نے روایت کی، اور عاصم بن بہدلہ نے روایت کی عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، اور حضرت ابو وائل نے روایت کی ہے عن المغیرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے۔ تو حضرت امام ترمذی نے یہاں پر جو روایت کی وہ یہ تھا عن العامش عن ابی وائل عن حذیفہ، جبکہ اب ایک دوسری روایت امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں جس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو وائل نے حذیفہ سے روایت نہ کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو وائل کو یہ حدیث حضرت حذیفہ سے بھی سنی ہے انہوں نے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی سنی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو وائل نے مغیرہ سے روایت کی، اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث پوری وہی ہے، وہی کہ اتا سباتۃ قوم فبال علیہا قائما فاتیتہ بوضوء، وہی حدیث پاک ہے۔ وحدیث ابی وائل عن حذیفہ اصح، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو وائل کی جو حدیث ہے، ابو وائل کی حدیث عن حذیفہ ہے جس کو ہم نے یہاں پر پیش کیا ہے، اصح، وہ زیادہ صحیح ہے۔ وقد رخص قوم من اہل العلم، انہی روایتوں کی بنا پر بعض اہل علم کے کچھ لوگوں نے رخصت دی ہے فی البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں، کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رخصت بھی دیتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ رخصت تو ہے، مباح تو ہے، بیان جواز کے لیے سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن بہتر یہی ہے، ادب یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ پیشاب کے قطرے یا پیشاب کی چھینٹیں آ جائیں اوپر، اور سرکار نے فرمایا ہے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے ہمارے فقہا اسی بات کے قائل ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی یہی مسنون طریقہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نہیں چاہیے، اور سرکار نے جو کیا وہ سرکار کا اپنا عمل ہے، یا سرکار کی وہ خصوصیت ہے، یا یہ کہ سرکار کے پیروں میں درد تھا، یا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے خلاف وہ کام بیان جواز کے لیے کیا تھا۔ تو یہ سارے جواب ان احادیث کے، رخصت والی احادیث کے دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیے ہیں۔ ابھی آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں باب فی الاستتار کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔